اللہ تبارک و تعالی نے عورت ذات نو مختلف اعزازات نال مختلف کمالات نال نوازے ہے اور یہ مراتب نے تقسیم دے لحاظ نال عورت دا ہر روپ جیڑا اللہ نے تقسیم کیتا ہے ہر روپ اندر عورت آلہ ہے ایدہ مقام ہے ایدہ مرتب ہے اگر عورت ماں دے روپ اندر ہے اللہ پاک نے اولاد دے واسطے اس ماں دے پیرا ہیٹ اپنی جنت رکھ دیتی ہے اے عورت اگر بیوی دے روپ اندر ہے تو اللہ پاک نے خاوند دے واسطے راحت اور سکون بنا دیتا ہے اگر اے عورت اپنے ویران دے واسطے پہن دی صورت اختیار کر لے تو اللہ پاک نے پائیاں دے واسطے عزت کا سبب بنا دیتا ہے اور اگر ایہو عورت جدو بیٹی دا روپ اختیار کر دے اللہ پاک نے ماں باپ واسطے اس بیٹی نو رحمت کا سبب بنا دیتا ہے عورت ہر لحاظ نال آل ہے ساڑا معاشرہ اگر انہوں نا پسند کرے یا او دے مقام او دے کمالات او دے اعزازات نو نہ سمجھے یہ ساڑی کمزوری ہو سکتی ہے لیکن جیڑا مقام جیڑا مرتبہ اللہ دے قرآن نے اور جہانہ دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے عورت ذات نو عطا کر دیتا ہے پوری دنیا دے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں کوئی ایسا دین نہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جو جا مقام جو جی عزت اسلام نے عورت نو دیتی ہے اور کسے دین اندر ایو جی عزت عورت نو مل ہی نہیں سکتی اسلام بڑی عزت کرتا ہے عورت ذات کی بڑا احترام کرتا ہے عورت ذات کا اسلام پھر آخر وجہ کیے اسلام عزت بھی دیندہ ہے پھر اجدہ مسلمان اٹھ کے اس عورت کی عزت نو تار تار کیوں کرتا ہے بیٹا مانو گانا کیوں کٹتا ہے ویر اپنے پہنا دا حق غصب کیوں کر رہے ہیں خامد اپنی بیوی نال اچھا سلوک کیوں نہیں کرتا ماں باپ اپنی بیٹی دے حقوق کیوں نہیں ادا کر رہے میرے بھائی ایدی بنیادی وجہ کہ جے میں آج تو تقریباً 1500 سال پہلا دور جاہلیت اندر مانو نوکرانی سمجھ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر باپ فوت ہو جاندہ کہ جے باپ دنیا تو گیا چند دن گزرے نے وہی بیٹا اٹھ کے اپنی سکی ماں نال نکاح کر لے یہ اس دور دی گل کر رہے ہیں ایک عورت نو کئی مردہ دے نکاح اندر دے دیتا جاندہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے اولاد کے دیئے نسل کے دیئے لیکن قربان جامع دین اسلام آیا ماں دے نال نکاح کرنا قرآن نے حرام فرما دیتا ایک وقت اندر ایک عورت ایک دو زیادہ خاوند نہیں رکھ سکتی کیوں اگر ایک تو زیادہ خامد رکھے گی تو او دی نسل مشکوک ہو جائے گی او دے تو پیدا ہون والی اولاد انہوں نام کڑے میاں دا دے گی کڑے خامد دا دے گی کہ ایک کڑے باپ دا بیٹا ہے اس واسطے اللہ پاک نے جڑا سانو دین عطا کیتا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے اس دین اندر رب العالمین نے عورت نو اتنا مقام عطا کر دیتا اتنی شان اور اتنا مرتبہ عطا کر دیتا اگر انسانیت تے اعتبار نال ویکھیا جائے تو اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت نو برابری دا تحفظ فرام کیتا ہے اور قربان جامع میری بات نہیں بلکہ رب العالمین دی قرآن دی بات ہے
انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگو اللہ پاک نے تہانوں ایک مرد اور ایک عورت تو پیدا کیتا، کی مانا تو آڈا باپ بھی ایک کو جنہوں بابا جی آدم علیہ السلام کیا جاندہ ہے، اور تہاڈی ماں بھی ایک کو جنہوں اماں جی حوا علیہ السلام کیا جاندہ ہے، یعنی اللہ پاک نے انسانیت تے اعتبار نال مرد اور عورت نو ایک برابر دا اللہ پاک نے تحفظ فراہم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے ملیا مقام اللہ پاک نے دیتا ہے، لیکن جو وقت گزرتا چلا گیا، دور گزرتا چلا گیا، زمانہ گزرتا چلا گیا، میرے بھائی لوگاں دی اندر شعور اس قدر ختم ہو گیا، لا شعوری آ گئی کہ اینا ظالمہ نے عورت ذات نال اتنا ظلم کیتا۔ میں تاریخ دے اس دور دا ذکر کرنا چاہنا کہ جیڑا دور امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد تو پہلا دا دور ہے کہ عورت نو اینا ظالمہ نے اس قدر او دے حقوق نو پامال کیتا، انہوں ڈیگریڈ کر کے او دا جو مقام او دا جو منصب ہے او دے تو گرا کے عورت ذات کو محکومیت تے مجبور کر دیتا گیا، ہون کر دے اندر عورت مجبور ہے، اور اس عورت ذات نال اس قدر برا سلوک کیتا گیا کہ جناب عرب تے منڈیاں دے اندر، عرب تے بازاراں دے اندر عورت نو بیچن واسطے باقاعدہ طور تے نیلامی لگ دی، باقاعدہ طور تے منڈیاں تے بازار لگ دے۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، اے عورت دی عزت کو پامال کرن واسطے اس وقت ہر بندے نے اپنا رول ادا کیتا، اور جہالیت دی انتہا ہو گئی کہ اس بیٹی نو پیار دینا، بوسہ دینا، انہوں اٹھا کے گلے لگانا تے دور دی بعد باپ اپنی بیٹی مل ویکھن واسطے بھی تیار نہیں، کیوں؟ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے او بندہ اپنی قسمت تے واہ ویلا کردہ ہے، او دی برادری بھی او دے نالو ناراض ہے، او دے رشتہ دار بھی او دے نالو ناراض نے، دوست یار سارے ہی ناراض ہو جاندے نے، کیوں؟ اے دے کر اندر بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس واسطے میرے بھائی میں درد دل نال اے دعوت دینا چاہنا، اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا چاہنا، اے اس دور دی یاد آج پھر تازہ ہو گئی ہے۔ آج تو 5-6 دن پہلا جڑا واقعہ ہویا، اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، اس دور اندر بھی بیٹی نال نفرت کرن والے باپ اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرن والے، بیٹیاں دے ارمان دا گلا دبا دین والے، بیٹیاں دیاں خوشیاں نو پامال کرن والے، اللہ میری توبہ آج بھی ظالم باپ زندہ نے کہ جنہیں اپنی بیٹی نو بے دردی نال قتل کیتا ہے۔ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربان جامع آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، آپ دی آمد تو پہلا جمیں بیٹیاں نال بے دردی والا سلوک کیتا جاندہ، قربان جامع آ کر کے اللہ دے نبی نے لوگوں نے سمجھایا، عقل آئی، شعور آیا اور بیداری دا ثبوت دیتا۔ قربان جامع امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں نے آ کر کے بیدار کیتا، پھر لوگی کلمہ پڑھ رہے نے، اپنے اس گناہوں نے جرم تو توبہ کر رہے نے، معافی مانگ رہے نے کہ اپنے ہتھی اپنی بچیاں نو زندہ درگون کرن والے اللہ دے نبی دے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے مسلمان ہو رہے نے۔ قربان جامع آئیے ذرا قرآن دے انداز تے غور کیجئے، رب العالمین دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا، کدوں دی بات ہو رہی ہے؟ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست تو پہلا دی بات ہو رہی ہے۔ اللہ دے نبی جدو قرآن لے کر کے آئے، قرآن نے او منظر بیان کیتا ہے، اللہ پاک دے قرآن دا 14واں پارہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا سونیا اعلان فرما دو، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ ظَلَّ
وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ رب العالمین نے فرمایا او ظالمو جڑا بیٹیاں نو ویکھ کے منہ وٹ لیندا ہے، بیٹیاں نال نفرت کرن والا انسان، اللہ پاک نے او دے عبرتناک انجام دا ذکر کیتا ہے۔ اے اس دور دی گل ہے جدوں اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے رب دا قرآن لوگاں نو سنایا۔ اللہ دے نبی دی آمد تو پہلا مکے دے اندر جہالیت دا دور ہے، جس گھر اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے، اگر باپ نو اطلاعاں دین والے اطلاعاں دین یار تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے ظلا وجهه مسودا وهو كظيم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ایدے متے دے تیور بٹ جاندے نے، ایدے متے دے تیور بن جاندے نے، چہرہ کالا سیاہ ہو جاندہ ہے، غصے اندر آ جاندہ ہے، یار میں نو ہی بچی پیدا ہونی سی، میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، میں تے بیٹا جانا، میرے گھر اندر بیٹی نہیں پیدا ہونی چاہیے سی، آج بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ اور بندہ اپنے آپ نو یا توارا من القوم من سوء ما بشر به، اور اپنے طور تے اتنا شرمندہ ہویا اپنیاں نگاہاں نیویاں کر کے قوم والیاں تو بچ کے اپنے گھر دا رخ کردا ہے۔ اے جناب اپنے تائیں اپنی بےزتی سمجھدا ہے، اپنی توہین سمجھدا ہے، اپنی ذلت سمجھدا ہے، لوگ کہن گے تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو مرد نہیں سی پیدا کر سکدا، تیرے گھر اندر بیٹا کیوں نہیں پیدا ہویا؟ ایسے پلے مانس نو کی پتہ ہے بیٹیاں تے بیٹے دین والا رب العالمین نے او آپ تقسیمہ فرمان والا ہے، او جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے، جنوں چاہے رلوی بارش پا دے، جنوں چاہے کچھ بھی نہ دے وے، او دے کولوں کوئی بھی زبردستی نہیں لے سکدا۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب العالمین دا قرآن، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء ذکور، او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما۔ رب العالمین دا قرآن الفاظ دے غور کرنا، اللہ رب العالمین نے اپنیاں قدرتاں دا تذکرہ فرمایا ہے، اپنیاں شاناں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس رب العالمین نے جڑا ساری کائنات
دا خالق ہے، ساری کائنات دا جیڑا رب مالک ہے، انہیں اپنیاں مرضیاں دا تذکرہ فرما دیتا ہے، اپنیاں تقسیمہ دا تذکرہ فرما دیتا ہے۔ کیڑا اللہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، زمینہ دا بھی او رب آپ ہے، آسمانہ دا بھی او رب آپ مالک ہے، زمین و آسمان دا خالق بھی او رب العالمین ہے، مالک بھی او رب العالمین ہے۔ قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوگاں کو لو پوچھئے، ساری دنیا دے لوگاں کو لو پوچھ لو۔ اللہ کی پوچھا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں لوگاں کو لو پوچھئے، انہاں لوگاں کو لو سوال کیجئے، من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آسمان دے سورج نو، آسمان دے چند نو منزلہ تے چلان والا کون ہے؟ جواب کی آئے گا؟ فرمایا لا یقولن اللہ، جواب اندر کہنگے اے سارے کم کردائے تے بولو کون؟ اللہ اکیلا کردائے، زمین دا خالق بھی او کلائے، آسمان دا خالق بھی او کلائے، آسمان دے سینے تے آسمان دا سورج، آسمان دا چن چلان والا او اکیلا اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن دا سورہ المؤمنون، اللہ پاک دا قرآن 18واں پارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا سونیا پوچھتا سینا زمین دا مالک کونے، زمین اندر جو کچھ بنے ہیں اے سارے دا سارا ایک دے اختیار اندر ہے، اے سارے دا مالک کونے، اور میں کل من رب السماوات السبع، انہاں کو لو پوچھے ستا آسمان دا مالک کونے، ورب العرش العظیم، انہاں کو لو پوچھئے کہ عرش عظیم دا مالک کونے، کل من بیدیہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، فتعالی اللہ، جواب کی آئے گا فتعالی اللہ، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ رب العالمین ساریاں قوتاں دا او آپ مالک ہے، ساری مخلوق دا او آپ خالق ہے، زمین دا بھی او آپ خالق ہے، آسمان دا بھی او آپ خالق ہے۔ او یارو گل مکدی مکا جاواں، او رب العالمین کل کائنات تا خالق بھی آپ ہے، مالک بھی آپ ہے۔ روز اول تو آج تک، آج تو قیامت تک جویں مرضی کائنات تا نظام چلائے گا، اس واسطے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، اور میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء،
او جو چاہتا ہے اپنی مرضی نال پیدا کردا ہے کوئی دنیا دی شخصیت کوئی دنیا دی ہستی اونوں مجبور نہیں کر سکدی او آپ اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے جویں چاہے جو چاہے پیدا کر کے دکھائے قرآن کی اعلان فرما رہا ہے اور میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ماں دے پیٹ اندر جویں چاہے اپنیاں قدرتاں نال بچے نو پیدا کر کے دکھائے وہ چاہے بیٹا پیدا کر کے دکھائے وہ چاہے بیٹی پیدا کر کے دکھائے وہ چاہے رنگ دا کالا بنا دے وہ چاہے رنگ دا گورا بنا دے وہ چاہے لنگڑا تے لولا پیدا کر کے دکھا دے وہ چاہے عقل مند پیدا کر دے وہ چاہے بے وقوف پیدا کر دے وہ چاہے اکھاں تو بینا پیدا کر دے اکھاں تو نہ بینا پیدا کر دے قرآن کہہ رہی ہے اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم او رب غالب غلبے والا حکمتاں والا دانائیاں والا او رب العالمین مختار کل ذات سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے قرآن دا دوسرا مقام یخلق ما یشاء دیتا ہے اللہ پاک دا قرآن نے رب العالمین نے اعلان فرمایا اور میں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا رب العالمین کون ہے یخلق ما یشاء مرضیاں دا مالک ہے او جو مرضی چاہے پیدا کرے رب العالمین نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین کیڑا رب یخلق ما یشاء مرضیاں دا مالک اور رب العالمین آپ قرآن دا 3واں پارا اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اور میں والتین والزیتون وطور سینین وغاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ دا قرآن یخلق ما یشاء جویں چاہے او آپ اپنیاں مرضیاں دا مالک ہے آئیے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ہے رب العالمین دا قرآن 18واں پارا سورۃ المؤمنون پہلا پیج اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ کیویں پیدا کردا ہے رب العالمین نے ماں دے شکم اندر ماں دے پیٹ اندر کیویں اللہ نے اپنی قدرت کا کارخانہ فٹ کر دیتا ہے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ویکھو ویکھو رب دی کاراگری ویکھو 40 دن ماں دے پیٹ اندر بچہ پیدا ہون تو پہلا نا اللہ دی قدرت ویکھو کہ فرمایا ایک نطفے دی صورت اندر پیشاب دا جیڑا گندا غلیظ قطرہ ہوندا ہے اللہ پاک فرماؤندے نے اسی اپنی قدرت نال ماں دے رحم اندر انہوں سٹور تے سٹاک کر لینے ہیں 40 دن تک اے بدستور نطفہ رہندہ ہے پھر او دے بعد 40 دن اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے نطفہ جمع ہوئے خون دی شکل اختیار کر لیندہ ہے اور پھر 40 دن تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن دیاں آیتہ اس بات کی وضاحت کر رہیاں نے کہ اے جمعہ خون پھر اللہ پاک گوشتی شکل انہوں عطا فرما دیندے نے اور ہڈیاں تے چڑھا کے اللہ اپنی قدرت نال انسان نو ماں دے پیٹو بار لے آکے اللہ پاک اپنی قدرت تا اظہار فرما رہے نے سبحان اللہ میں نو یاد آئے جناب جزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اللہ جس مقام تے تیرا او ولی لیتے ہے اللہ کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے او کیا کرتے سن رب دی قدرت تے بارے کہ دنیا دے اندر انسان ربڑ دا بتے بنا سکتا ہے پتھر دا بتے بنا سکتا ہے موم دا بتے بنا سکتا ہے مٹی دا بتے بنا سکتا ہے ہر چیز دا بت بنا سکتا ہے لیکن رب دی عظیم کاراگری کہ پانی دا بت دنیا دے اندر کوئی نہیں بنا سکتا جیسے رب نے تک بنایا ہے اور رب اتنا عظیم کاریگر ہے کہ جنہیں پانی تو بت بھی بنایا بوتی نہیں بنایا بلکہ اللہ پاک ایسا عظیم کاریگر ہے وہ قدرتاں دا مالک ہے انہیں پانی تو بت بنا کے اسے بت نو پھر پیدا کر کے چلن پھرن دی طاقت بھی عطا فرما دی اے اللہ دیاں قدرتاں او دی تقسیم چاہے ماں دے پیٹ اندر جویں دا مرضی بچہ پیدا کر دے او دیاں تقسیمہ قرآن دا انداز قرآن دے الفاظ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہی ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جو مرضی چاہے وہ اللہ پیدا کرے سبحان اللہ ان اصل بات کرن لگے ہیں اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جنہوں چاہے بیٹیاں عطا کرے نقطے دی بات عرض کرن لگے ہیں اللہ پاک نے بیٹے دا ذکر تقسیم اندر پہلے نہیں بیان فرمایا ہے کیوں امتی اصلاح دا مقصد ہے اللہ پاک دے قرآن نے دسے ہے جس بیٹی نو تسی جناب اپنی ذلت تبائے سمجھ رہے ہو جس بیٹی نو تسی حقارت دی نگاہ نال ویکھ رہے ہو جس بیٹی نو زمانہ محکوم بنا دے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے جدوں میں اولاد تقسیم کرانگا اولاد دی تقسیم اندر بیٹے نالوں پہلا میں بیٹی دا ذکر کر کے لوگاں تک یہ میسج دیاں گا او یارو بیٹیاں دا نام سن کے متے تے تیور نہیں پائی دے بیٹیاں نال برا سلوک نہیں کری دا بیٹیاں نو آر جانن والے آئے بیٹیاں نو نحوست سمجھن والے آئے اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہا ہے اور میں یا خلق ما یشاء یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا جنہوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ
جنوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے تقسیمہ میرے خالق دیاں تقسیمہ میرے مالک دیاں او دیاں مرضیاں او چاہے جناب شعیب نبی نو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے او مرضیاں دا مالک او خالق دے مالک او داتا اختیاراں دا مالک مختار کل رب العالمین او چاہے اپنے یعقوب نبی نو بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے سبحان اللہ او دیاں مرضیاں تا میں کہنا چاہنا اوے تیاں دے وے پوت دے وے اس دن زار کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا تیاں دے وے پوت دے وے اس دن زار کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھ دا تیاں پوت یارو موتیاں مول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے بیٹی نو بڑا مقام عطا کر دیتا ہے بیٹی نو بڑیاں عزتاں نال اللہ پاک نے مالا مال فرما دیتا ہے آئیے ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے اور میں یا خلق ما یشاء یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء ذکر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء کعبہ دے رب دی قسمیں کئی ترلے لے کے تھک گئے لیکن نہ دے تے انہوں کوئی زبردستی ہو دے کو لے ہی نہیں سکتا تے کئی ہاتھ بن کے کہندے ربا ختم کر دے بس کر دے اللہ بڑی ہو گئی ہے لیکن اللہ دین تے آئے کعبہ دے رب دی قسمیں رب کئی بیٹے تے کئی بیٹیاں عطا کر دیندہ ہے یہ او دیاں تقسیمہ نے تے جے نہ دین تے آئے اماں جی عائشہ ساری زندگی ترلے لے تھکیاں اللہ ایک دے دے بیٹا دے دے بیٹی دے دے لیکن تقسیمہ او دیاں اللہ پاک نے اماں جی عائشہ نو نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی دیتی اللہ دے نبی نو اللہ پاک نے ٹوٹل 3 بیٹے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 4 بیٹیاں اور بیٹیاں نال نفرت کرن والے اگر بیٹی اینی بری شے ہوندی اللہ کدی اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا نہ کردا اللہ دے نبی نے دسی ہے کیڑا نبی کہ جیڑا نبی آکے لوکاں دے غم بنن والا اور یہ ناسور سی اس وقت بیٹیاں نو زندہ درگور کرن دا عام ایک رواج سی او انہاں دے ذہن اندر گناہ دا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں یار اے ننی جان نو قبر اندر جناب گڑا کھڑ کے انہوں زندہ قبر اندر دفن کر کے آونا او تے اپنے واسطے فخر سمجھ دے سے لیکن اللہ دے نبی جدو آئیے ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا رب العالمین نے فرمایا احسان مننا چاہیے کہ جدو اس معاشرے اندر اللہ دے نبی نے آکے انہاں نو سمجھایا کہ بیٹیاں نال انج دا سلوک نہیں کریدا بیٹیاں بھی رب دیندا تے بیٹے بھی رب دیندا اے بیٹے بھی رب دی عطا نے اور بیٹیاں بھی رب دی عطا نے بیٹے اللہ دی نعمت نے اور بیٹیاں اے دنیا دے اندر انسان دے واسطے اللہ دی رحمت ہے یاد رکھیے رب العالمین نے اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نو اے پیغام تے میسج دے کر کے بھیجیا کہ دنیا کے اندر جاؤ مکے والے اندر اعلان کرو کہ جیڑا بیٹیاں نال اس قدر ناروا سلوک کر رہے نے اس قدر ظلم کر رہے نے اور کر دے اندر بیٹی نام نال نفرت دا اظہار کر رہے نے اللہ دے نبی نے آکے رب دا پیغام دیتا کہ لوگو کہ جیڑا اپنی بیٹی نو پالے گا پرورش کرے گا او دے نال محبت کرے گا عقیدت دا اظہار کرے گا دن قیامت تا ہوئے گا اللہ رب العالمین اس بیٹی نو او دے واسطے جنت تا ٹکٹ بنا رب جنت اندر داخل فرمائے گا اور قربان جاواں بڑی پیاری بات یاد آگئی
مولانا عبد المالک مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر ایک واقعہ ذکر کیتا ہے تاریخی اعتبار نال، کہندے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دور دا واقعہ ہے۔ اے معاملہ شروع تو تقریباً چلے آ رہے ہیں، جنہوں اللہ سمجھ دے دے، دیکھو رب کیویں سمجھ دیندہ ہے۔ آج تے کر لڑائیے جے سال نہیں ہویا بچہ بچی نہ ہوئے تے جناب عورت ذات نو ہدف بنا دیتا جاندہ ہے۔ تو آئی ساڑھے کار منحوس ہے، نہ کوئی بچہ نہ کوئی بچی نہ کوئی معاملات سدھے ہو رہے نے۔ او یارو اینی جلدی کا دیئے اے رابے او چاہے زکریہ نبی نو بڑھاپے اندر اولاد عطا کر دے، او چاہے جناب ابراہیم علیہ السلام 80 سال تو بعد اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا، ساری زندگی جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کو لو منگدے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ اپنے رحمت تے خزانے چو ستھرا بیٹا عطا کر دے، نیک بیٹا عطا کر دے، خوبصورت بیٹا عطا کر دے۔ اللہ دیاں مرضیاں ہویاں، 1 سال گزریا، 2 سال کردیاں جناب ابراہیم دی عمر 80 سال تو اگے لنگ گئی۔ جدو اللہ پاک نے دیتا نا کنج کر کے دیتا، اماں جی نے کیا کہ میرے پیٹ چو رب نو خور اولاد منظور نہیں، دوسری شادی کر لو، ہو سکتے رب اولاد عطا فرما دے۔ قربان جاما رب العالمین نے جدو جناب ابراہیم نو اولاد دیتی، اماں جی سارا دے پیٹ چویں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرما دیتا، اماں جی حاجرہ دے پیٹ چویں اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا۔ اس واسطے میرے بھائی اور رب آپ اپنی مرضیاں دا مالک ہے، کدی اپنے کر اندر جذباتی فیصلے کر کے اپنے جناب کر دے اندر انتشار پہ جائے۔ اور ایک اور ناسور ساڑھے جناب معاشرے اندر اگر کسی کر اندر پہلی بیٹی پیدا ہو جائے، رشتہ دار برادری والے جین ہی نہیں دیں دے، وہ کیوں جی نو لے کے آئی ہیں، انہوں تے بیٹا ہی نہیں جمیا، پہلی بیٹی دیکھ دی نہیں، ایدی خالاں دے گھر بھی بیٹی، ایدی ماسی دے گھر بھی بیٹی، ایدی پھپھی دے گھر بھی بیٹی ہے، سارے دے گھر بیٹیاں ہی بیٹیاں، تو انہوں لے آئیں گے بیٹی پیدا کرنے واسطے۔ ہون رشتہ داری برادری ناراض ہے، دوسری بیٹی پیدا ہوئی تے سس سورا بھی ناراض ہو، الٹیمیٹم مل گیا، تیسری بیٹی پیدا ہوئی تے میاں جی بھی اولی جی نزدیک آگے کہنے لگے میرا جینا مشکل ہو گیا، بیٹیاں تے بیٹیاں، اور یاد رکھیے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا 3 بیٹیاں دی پرورش کرے گا دن قیامت تا ہوئے گا، میں محمد دے کندے نال کندہ ملا کے جنت تا حقدار۔ صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی 2، فرمایا جیڑا 2 دی پرورش کرے گا رب انہوں ہی جنت عطا کرے گا۔ ایک صحابی کو لوگ کہنے لگے اللہ دے نبی جدی ایک کوئی ہوئے، فرمایا جیڑی ایک دی بھی پرورش کرے گا اللہ پاک انہوں ہی جنت تا حقدار تے وارث بنا دے۔ لکھیا کہ امام احمد بن حنبل دے دور اندر ایک جوڑا ہے، اللہ پاک نے میاں بیوی نو بیٹیاں تے بیٹیاں تا 6 بیٹیاں ہو گئی تے کار روز لڑائی، روز بیٹیاں لے کر کے میاں بیوی آپس اندر سس سورا بھی وہ بھی ناراض نہیں، ماحول اینجدہ بن گیا۔ آخر نہ جدو چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تے معاملہ ہور ود گیا، اللہ پاک نے امیدہ نائیاں تے بیوی کو لا کے کہن لگا جے ہون ہوئی نا بیٹی تے میں تینوں دے دینی طلاق، ہون میرے گھر تیری کوئی گنجائش نہیں، 6 تے قبول کر لیا میں 7ویں قبول نہیں کرا۔ لڑ چگڑ کے راتی سو گئے۔ مولانا عبد المالک مجاہد رحمت اللہ علیہ نے لکھیا راتی ستا خواب آئی کہ خواب اندر بندہ مر گیا، خواب اندر مر گیا، جسم چرو نکل گئی، فرشتے آئے، فیصلہ ہویا انہوں اٹھا کے جہنم دی طرف لے کے، جہنم دے دروازے، جہنم دے کہنے دروازے نے اور 7 دروازے، 7 پہلے دروازے تے فرشتے لے کر کے گئے، انہوں جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے، گناہ گارے نافرمانے۔ جب جہنم دے دروازے تے پہنچے، بیٹی سب نے بڑی بیٹی جہنم دے دروازے تے آ گئی، اللہ پاک دا ترلا مارے اللہ میں اپنے ابو نو کسی صورت اندر جہنم دے اندر نہیں جان دیں۔ فرمایا فرشتے کہنے لگے چلو دوسرے دروازے سے پہنچے، دوسری بیٹی آ گئی، اللہ میں نہیں جان دینا،
میرے جیدیاں جی میرے ہوش و حواس قائم رہندے ہیں، میرا باپ جہنم اندر چلا جائے نہیں جان دینا۔ تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی، پنجویں چھٹے دروازے تے پہنچے، چھٹی بیٹی آ گئی، آخر فرشتہ کیا ہن ستویں دروازے تے لے جاؤ، آخری دروازہ جے۔ جدو ستویں دروازے تے لے گئے انج کر کے پھڑیا، زنجیراں وچ جکڑیا ہویا بندہ اٹھا کے جناب جہنم دے اندر سٹیا گیا۔ ادھروں جناب فوراً ایدی منہ چوں چیخ نکلی، فوراً بیدار ہو گیا، اکھ کھلی، اکھاں ملتا ملتا فوراً ایدی زبان تے کلمات آئے، اللہ پاک دے کولو دعا کیتی کہ اللہ اللہم ارزقنا سابعہ، اللہ میں 6 بیٹیاں نال نفرت کیتی، 7ویں تے اپنی بیوی نو میں طلاق دا ارادہ کر دیتا، لیکن اللہ مینو نہیں سی پتا میری ایک ایک بیٹی جہنم دے دروازے تے بچان واسطے میرے انتظار اندر موجود ہے۔ اللہ میں تیرے تو دعا کرنا جے میں بیٹیاں دے ذریعے جہنم دے 6 دروازیاں تو بچا لئی، اللہ ہن میں تیرے کولو بیٹا نہیں منگدا، اللہ اس دفعہ بھی مینوں 7ویں بیٹی عطا کر دے تاکہ میں تیری جہنم دے اگ تو جہنم دے دروازے تو بچ سکاں۔ اس واسطے میرے بھائی بیٹیاں دا بڑا مقام ہے، بیٹیاں دی قدر کیتا کر۔ قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو، میرے آقا جدوں آئے بچیاں رون دیاں تے قرلان دیاں نو، قبراں وچ پوریا جاندا سی، اونا بے بس تے مظلوم علی سونا رحمت دا پیغام آیا۔ کیڑا رحمت دا پیغام، کیڑا نبی رحمت بن کے آیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے اپنے سونے نو ہر ایک واسطے رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ تا میں کہنا چاہنا ہے او جے دے حسن تے رب بھی ناز کرے، جے دے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ تاہا یاسین مزمل دے، تاہا یاسین مزمل دے، پا رب کولو لقب تے شان آیا، کائنات اعلیٰ امام آیا، کائنات سونا امام آیا۔ قرآن کی اعلان فرما رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے بچی دیاں خوشخبریاں مل دیاں، چہرہ کالا ہو جاندہ، رنگ پھکا پہ جاندہ، متھے تے تیوریاں چڑھا لیندہ، اپنی برادری تو چھپدا پھردا ہے، اپنی برادری تو لکدا پھردا ہے۔ یار کوئی بندہ اتانا نہ دے دے تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری بات آئے قربان جاواں امام الانبیاء خطیب الانبیاء رحمت للعالمین نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے۔ ایک آن والا آیا جنہوں تاریخ دہیا قلبی دے نام نال یاد کر دیئے۔ ویکھو رب نے شانہ پھر کینیاں عطا کیتیاں۔ دہیا قلبی اللہ دے نبی دا او صحابی بنن والا
کہ اکثر اوقات جدو جناب جبرائیل انسانی شکل اندر جدو اللہ دے نبی دے کول جناب جبرائیل آندے تے دہیا قلبی دی شکل اختیار کر کے آندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایڑے دہیا قلبی نے اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے. اے جے دا کلمہ نہیں پڑھیا لیکن قرآن دے الفاظ قرآن دا الفاظ اللہ پاک دے قرآن دا تیمہ پارا اللہ پاک دے قرآن دی سورہ تکویر اللہ نے کی اعلان فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. زندہ در غور کی تھی بچی کو لو دن قیامت ہوئے گا رب العالمین دی عدالت اندر بچی نو کھڑیاں کر کے رب العالمین پوچھن گے دس باتیں نو تیرے باپ نے کیا زندہ در غور کیتا تیرا قصور کی ہے بے آئی ذنبن قتلت. دہیا قلبی نے قرآن سنیا فوراً اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے. اللہ دے نبی میں اپنی بچی نو زندہ در غور کیتا ہے. اللہ دے نبی میں تو ہاڑے درتے آ گیا پورا واقعہ سنایا. بڑا جناب لمبا واقعہ ہے لیکن اختصار نال جدو بچی نو زندہ در غور کرن تو بعد رب دا قرآن سنیا اللہ دے نبی دے خدمت اندر حاضر ہوئے. جے اسلام قبول نہیں سی کیتا لیکن اپنے گناہ تے نادم ہو کر کے واپس اللہ دے نبی دے سامنے آئے آ کر کے عرض کیتی سونیا اسلام قبول کرنا چاہنا لیکن اسلام تو بعد بھی اگر دن قیامت تے میری بیٹی نے میرا گریبان پکڑ لیا کیڑی بیٹی جنوں میں اپنے انہاں ہتھاں نال بے دردی نال کھڈا کڈ کے زمین دا ٹویا کڈ کے اپنے ہتھاں نال جناب اپنی بیٹی نو زمین دے اندر درگور کر دیتا. میری بیٹی چیخاں مار دی رہی میری بیٹی رون دی رہی لیکن میں اپنی بیٹی دیاں چیخاں دی پرواہ نہ کیتی. او یارو زندہ واقعہ جے میاں والی دا کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اے درندہ انسان اینو ترس نہیں آیا پھل ورگی بچی اینی خوبصورت بیٹی نو کس انداز نال جناب پسٹل دے 5 فائر کر کے اس ظالم نے جہنم خرید لئی. اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ. اور یاد رکھیے اگر اینو پتہ ہوندا 7ویں دن بچے اور بچی دا حقیقہ کیتا جاندا ہے اگر اینو پتہ ہوندا کہ 7ویں دن بچے دی چنڈ منائی جاندی ہے اگر اینو پتہ ہوندا کہ 7ویں دن بچے دا یا بچی دا نام رکھیا جاندا ہے او یارو جنہ کرم دے اندر اللہ پاک نے رونقاں لگائیاں او 7ویں دن دا انتظار کر دے. یار بیٹی 7ویں دن دی ہوئے گی بیٹا 7ویں دن دا ہوئے گا اسی نام بھی اے دا جناب رکھاں گے اے دے جناب حقیقہ بھی کریں گے سر دے وال اتار کے چاندی دے برابر صدقہ بھی ادا کریں گے. اے جناب کر والیاں دی سوچ ہے لیکن افسوس صد افسوس آفرین ایسے لانتی انسان تھے جنہیں 7ویں دن بچی دا حقیقہ کرن دے بجائے بچی دے جناب سردی چنڈ کرن دے بجائے صدقہ کرن دے بجائے نام رکھن دے بجائے اپنی بیٹی نو 5 فائر مار کے اس ظالم نے او جناب ظلم دی انتہا کر دیتی جنہوں تاریخ کدی بھلا نہیں سکتی. اور اے ظالم اے ایسا ظالم ہے کہ جنہیں اپنے ہاتھوں اپنی جہنم خرید لئی. اس بچی نے دن قیامت تا ہوئے گا ایدہ گریبان پکڑ کے رب دی عدالت اندر پوچھنا ہے جدو رب نے بچی کو پوچھنا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. 10 ہاں تیرے پیو نے تینوں کیوں قتل کیتا اس وقت اے ظالم کی جواب دے گا. اس واسطے میرے بھائی بدل دو اس کلچر نو اپنے معاشرے اندر اے ناسور ختم کر دو. اگر بیٹی دے پھر بھی خوشی نال قبول کر لو رب بیٹا عطا کرے پھر بھی خوشی نال قبول کر لو. جدو تیرے کر دے اندر بیٹی یا بیٹا پیدا ہوئے گا اور رزق اپنا آپ لے کر کے آئے گا. تیری نسل اگر بیٹیاں نال چل سکتی ہے بیٹیاں نال بھی رب نسل چلان تے قادر ہے. اس واسطے بیٹیاں نال پیار اور بیٹیاں نال نفرت کا اظہار کرنا سنو قرآن اس بات کی تعلیم نہیں دیندا. اللہ دے نبی دی عملی زندگی سنو اس بات کی تعلیم نہیں دے رہی. اے دہیا قلبی آ کے عالم کفر اندر جیڑا جرم کیتا اللہ دے نبی دے سامنے بیان کیتا اللہ دے نبی دے سامنے عرض کیتی سونیا کلمہ پڑھنا وا اگر میرا ایک گناہ معاف ہو جائے میں پھر کلمہ پڑھن واسطے تیار ہاں. اگر کلمہ پڑھن تو بعد بھی میری بیٹی
بیٹی میرے تو سوال کرے گی اگر میں جہنم چلے آ گیا پھر کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ قربان جاواں اللہ دے نبی نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ دہیا اگر تو آج پکے سچے دل نال توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیں گا، اسلام اندر رب نے اینی طاقت رکھی ہے کہ کفر اندر کیتے سارے گناہ اللہ اسلام دی برکت نال معاف فرما دے۔ اللہ تو دعائے اللہ پاک سانو ایمان اندر بیٹی دی قدر اور بیٹی دی عزت اور مقام سمجھ کے اللہ پاک بیٹیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جان لو اللہ دے نبی نے جڑا میسج اور جڑا پیغام دیتا ہے بیٹیاں نال بڑا پیار کرو، بیٹیاں نال بڑا پیار کرو۔ بیٹیاں نال بھی پیار لازم ہے لیکن بیٹیاں نال ہر کوئی پیار کردا ہے لیکن بیٹیاں نال کوئی پیار کردا ہے۔ ویکھو نا ایو جو تے باپ ہے جنے جناب ظلم دی انتہا کیتی، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر بندہ اشک بار ہے، ہر بندہ جناب او دے اس ظالمانہ رویے تے تعجب دا اظہار کر رہا ہے یار کیویں اے باپ اپنی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے او تے گولی جناب فائر دی آواز سن کے او دا جناب کلیجہ پھٹ گیا ہوئے گا، او کیویں وار فائر سہ سکدی ہے؟ نہ ایک فائر سہا نہ دوسرا نہ تیسرا۔ میرا تے یقین ہے کہ جدو بچی دے سامنے پسٹل دا وار کیتا ہویا ہوئے گا اس ظالم نے او دی آواز نال بچے دا دل پھٹ چکیا ہوئے گا، بچی دا کلیجہ پھٹ چکیا ہوئے گا۔ میرے بھائی اتنا ظلم بھی دنیا دے اندر جڑا ظالم ظلم کردا ہے پھر اللہ رب العالمین دا قہر نازل ہوندا ہے۔ نہ آسمان پھٹیا نہ آسمان گریا نہ زمین پھٹی جناب نہ زلزلے آئے، آخر کی وجہ ہے اگر میرے سونے نبی دی دعا نہ ہوندی۔ کعبہ دے رب دی قسمیں اتنا بڑا ظلم کیتا انہیں، اتنا بڑا ظلم ہویا کہ آج نہ تو زندہ رہن دے قابل نہ میں زندہ رہن دے قابل۔ اللہ زمین نو ہلا کے رکھ دیندا، زلزلہ آ جاندا، شاید میں تو دنیا تے اج باقی اسے واسطے رہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ دے نبی دی دعا دا ثمر ہے اللہ میری امت نو ایک جگہ اکٹھیاں میری امت نو اجتماعی عذاب دا سامنا نہ کرنا پے، اور دوسرا اللہ نے مینوں تینوں پھر وارننگ دیتی ہے اگر کوئی باپ بیٹھے ہے اپنی بیٹیاں نال نفرت کرن والا یا پھر جہدے ذہن اندر یہ سوال جنم لے رہا ہے بار بار شیطان یہ سوچ اگر پا رہا ہے یار بیٹی چنگی شے نہیں ہوندی، بیٹی اگر پیدا ہوئی میں بیٹی قبول نہیں کرنی، میرے بھائی ہاتھ بن کے کہنا چاہنا اللہ دا واسطہ دے کر کے کہنا چاہنا اور لوگ بیٹیاں نو کئی ترستے نے، اگر تیری سوچ نیگیٹو ہوئی ہو سکتا ہے بیٹی تے دور دی بیٹا تے دور دی بات رب تینو بیٹی بھی عطا نہ کرے، بانج پن پیدا کر دے۔ ڈر جا اس رب تے غضب تو، ڈر جا اس رب دی انتقام تو، ڈر جا اس رب دی پکڑ تو۔ اگر اج اپنے آپ اندر بدلاؤ پیدا کرے گا انشاءاللہ جیسے رب بیٹے دے گا بیٹیاں بھی عطا کرن تے قادر ہے، اگر بیٹیاں عطا کرے گا بیٹے بھی عطا کرن تے قادر ہے۔ رب کو دعا کیتا کر اللہ اپنے رحمت تے خزانے چو بیٹی دیں یا بیٹے دیں، اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما۔